کہ یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ جو آیت ہے یہ مروجہ تبلیغی جماعت پر کسی بھی اعتبار سے فٹ نہیں ہو سکتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ یہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت تبلیغی احباب اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں اور اپنی اس جماعت پر چسپاں کرتے ہیں اور اپنا ایک موٹو، ایک ماڈل ان کو بنایا ہوا ہے، اور یوں کہہ لیجئے اپنا لوگو اس کو بنا رکھا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کو۔ تو آیا یہ آیت تبلیغی احباب پر فٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب میں دینے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آیت ہے یہ مروجہ تبلیغی جماعت پر کسی بھی اعتبار سے فٹ نہیں ہو سکتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یہ موجودہ جو آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ مروجہ تبلیغی جماعت پر یہ آیت بالکل فٹ نہیں ہوتی ہے، نہ ہو سکتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب دلیل دیتا ہوں کیوں۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کی ایک تو یہ ہے، آج کا کوئی مولوی کہے گا اس کا یہ مطلب ہے، تو وہ نہیں، ہم چلتے ہیں پیچھے۔ علامہ ابن کثیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر حافظ عماد الدین ابن کثیر بڑے معتبر مفسر ہیں، بڑے معتبر محدث ہیں، بڑے ہی معتبر مؤرخ بھی ہیں، اور یہ 7ویں صدی کے ہجری کے غالباً یہ محدث اور مفسر ہیں۔ ان کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر میں سب سے جامع اور معتبر کتاب ہے۔ دیکھیے تفسیر لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں لے کر آئے ہیں، جو بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہے روایت؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تم اوروں کے حق میں سب سے بہتر ہو، تم لوگوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر اسلام میں داخل کرتے ہو، یعنی اسلام کی طرف جھکاتے ہو۔ تفسیر ابن کثیر اردو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 میں یہ روایت علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو بہترین خیر امت کا خطاب ملا ہے۔ تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب کیا ہیں، اس کے مصداق صحابہ ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے پوری امت مسلمہ مراد ہے، پوری امت اس کے عموم میں داخل ہے۔ اس خیر امت میں کیا ہے، ہماری پوری امت مراد ہے، لیکن خیر امت کے لیے 2 علتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی آپ خیر امت کیوں ہو، آپ خیر امت کیوں ہو، خیر الامم کیوں ہو؟ آپ کے اندر 2 خصوصیتیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھیں، آپ کے اندر 2 خصوصیتیں ایسی ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، اس لیے آپ خیر امت ہو۔ وہ خصوصیتیں کیا تھیں؟ دیکھیے ہدایت القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271، مفتی سعید صاحب جو دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے اور صدر مدرس تھے، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اس آیت کریمہ کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ خطاب تمام امت محمدیہ کو عام ہے، لیکن خیر امت کی 2 علت، 2 وجہیں، 2 خوبی بیان کی گئی ہیں، جن کے اندر یہ خوبی ہوگی وہ اس کے مصداق ہوں گے۔ مراد اس سے امر و نہی بالید ہے، مراد اس سے امر و نہی بالید ہے، مطلب اس کا یہ ہوا کہ نیکی ہاتھ یعنی قوت کے زور پر کرانا اور برائی کو قوت کے زور پر روکنا، یہ اصل چیز ہے۔ یعنی تأمرون بالمعروف کہ بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی کو روکتے ہو، تو بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کفر و شرک ہے، سب سے بڑی جو برائی ہے معبودان باطلہ کی پوجا ہے، سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کفریہ نظام ہے۔ صحابہ نے اس آیت کریمہ پر مکمل عمل کیا، اسی وجہ سے اولین مخاطب اس کے صحابہ ہیں، اور اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ تم اوروں سے بہتر ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی گردنیں اسلام کی جانب جھکاتے ہو۔ صحابہ نے کیا ہے، امر بالمعروف کیا طاقت کے زور پر، صحابہ نے نہی عن المنکر بھی کیا طاقت کے زور پر، یعنی صحابہ نے قتال فی سبیل اللہ کیا، اور پورے جزیرے عرب سے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے، نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ صحابہ نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور یہی وجہ ہے کیونکہ سب سے بڑا جو منکر ہے، سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کون سی برائی ہے؟ سب سے بڑا جو منکر ہے اور سب سے بڑی جو برائی ہے وہ کون سی برائی ہے؟ کفر و شرک۔ صحابہ نے کفر و شرک کے خلاف کیا ہے؟ قتال کیا، اور پورے جزیرے عرب سے
पूरे जजीरे अरब से सहाबा ने कुफ्र और शिर्क की गंदगी को उखाड़ फेंका, वहाँ इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया। तो अम्र बिल मारूफ उन्होंने क़ुव्वत के साथ किया और नही अनिल मुनकर भी क़ुव्वत के साथ किया। तो ये इसके अवलीन मिस्दाक क्या हैं? सहाबा हैं, और सहाबा ने इस पर अमल भी करके दिखाया। पूरे जज़ीरा अरब से कुफ्र का खात्मा करके वहाँ इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया, और इस्लामी निज़ाम जब नाफिज होगा तो वो नहीं अनिल मुनकर ताकत के ज़ोर पर होगा। कोई चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जाएगा, शराब पिएगा तो उससे क्या है, उसे कोड़े लगाए जाएंगे, कोई किसी पर तोहमत लगाएगा तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे, कोई जिना करेगा तो उसको संसार किया जाएगा। तो क्या है, नहीं अनिल मुनकर। कोई नमाज छोड़ेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी, कोई दाढ़ी कटवाएगा तो सज़ा दी जाएगी। ये क्या है, नहीं अनिल मुनकर ताकत के ज़ोर पर करना। तो इसके अव्वलीन मिस्दाक सहाबा हैं। देखिए ये यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का जो आला दर्जा है वो क्या है, वो है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बिल यद, यानी ताकत के जोर पर नहीं अम्र बिल मारूफ किया जाए, यानी भलाई का हुक्म किया जाए, और नहीं अनिल मुनकर किया जाए। दूसरा दर्जा क्या है? दूसरा दर्जा ये है कि मारूफ का हुक्म किया जाए ज़बान से और मुनकर को ज़बान से रोका जाए। जमात वाले मारूफ का भी हुक्म नहीं करते हैं, मुनकर का भी हुक्म, मुनकर से तो रोकते ही नहीं है, वो उनके अकीदे से ही बाहर है। आपको बता दूं, आपको बड़ा अजीब लगेगा मारूफ का हुक्म क्यों नहीं करते? क्योंकि मारूफ सिर्फ जमात की तरगीब दिलाना ये मारूफ थोड़ी है। मारूफ तो ये है कि आप रोज़े का भी हुक्म करें, आप ज़कात के लिए भी कहें, आप नमाज के लिए भी कहें, आप अखलाक के लिए भी कहें, आप मुआशरत के लिए भी कहें, आप हज की भी तरगीब दिलाएं, आप उम्रे की भी तरगीब दिलाएं, आप ज़िक्र की भी तरगीब दिलाएं, आप तिलावत की भी तरगीब दिलाएं। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ तो सिर्फ जमात में जाने का हुक्म दिया जाता है, ना तो वहाँ रोज़े का हुक्म दिया जाता है, ना वहाँ आप इसी तरीके से हज करने का हुक्म दिया जाता है। वहाँ सिर्फ हुक्म दिया जाता है कि वक्त लगाओ, 2.5 घंटा, चिल्ला, 4 महीना और 3 दिन, 10 दिन शब बेदारी, वहाँ इस चीज़ का हुक्म दिया जाता है। तो ना तो अम्र बिल मारूफ करते हैं, ना नहीं अनिल मुनकर तो है ही नहीं। नहीं अम्र बिल मारूफ तो मखसूस तरीके से, बस वो मखसूस जो उनका तरीक़ा कार है, मुरवजा तबलीग की वो सारी मेहनत होती है कि भाई वक्त लगाओ, वक्त लगाओ, 2.5 घंटे मस्जिद में दो, घर की तालीम करो, और हर महीने 3 दिन लगाओ, साल में चिल्ला लगाओ, और ज़िंदगी में 4 महीने लगाओ। तो ये सिर्फ यही मारूफ थोड़ी है, बहुत मतलब भलाई का, यानी अखलाक का, मुआशरत का, किरदार का, ज़िक्र का, तिलावत का, इन सारी चीज़ों का हुक्म ये मारूफ है। लेकिन इसका तो हुक्म देते नहीं, सिर्फ वो जमात में जाने का हुक्म देते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है, और इसकी दलील है मेरे पास, हज का उनके वहाँ कोई खाना नहीं है। मैंने ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं, ऐसे सैकड़ों लोग देखे हैं कि जिनके बैरून 5-5 सफ़र हो गए, 6-6 सफ़र हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने उम्रा नहीं किया, आज तक उन्होंने हज नहीं किया। 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए के बैरून के सफ़र कर रहे हैं। मेरे इस महल्ले के अंदर, जिस महल्ले में मैं इमाम हूँ, 10 लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने बाहर के 5-5 सफ़र कर लिए, लेकिन आज तक वो उम्रा करने नहीं गए, आज तक वो हज करने नहीं गए। और क्यों? उनका अकीदा ये है, ये कहते हो, मैंने सुना अपने कानों से कि अगर आप जमात में वक्त लगाएंगे, बैरून का सफ़र कर लेंगे, वो तो कबूल ही कबूल है, और हज और उम्रा पता नहीं अल्लाह कबूल करे या ना करे। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरह कलिमात मैंने खुद सुने लोगों से। और बाकायदा अगर कोई बंदा थोड़े पैसे इकट्ठे करता है तो उम्रे से उसे रोका जाता है बाकायदा। अमीर जमात बड़े लोग रोकते हैं, नहीं उम्रा मत करो, बैरून वक्त लगाओ, ये ज़्यादा है, ये अल्लाह के रास्ते वक्त लगाओ। तो इसलिए मारूफ का हुक्म कहाँ हुआ? मारूफ का हुक्म होता तो हज की भी तरगीब दी जाती है, उम्रा करने की भी तरगीब दी जाती है, जिक्र की भी तरगीब दी जाती है, कुरान की तिलावत की तरगीब दी जाती। तो मारूफ का हुक्म नहीं करते, वो तो अपनी मुरवजा तबलीग की क्या तश्कील और तशहीर उसकी मेहनत करते हैं। चलो अगर मान लिया जाए कि मारूफ का हुक्म करते हैं, चलो ये बात मान ली जाए, लेकिन नहीं अनिल मुनकर का तो कोई खाना है ही नहीं। नहीं अनिल मुनकर कोई खाना नहीं है। बल्कि मैंने ये सुना है, मेरी बहस भी हुई एक अमीर जमात से, कि नहीं अनिल मुनकर की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? मारूफ को इतना आम करो। उसने कहा हमने बड़ों से सुना है, मारूफ को इतना आम करो कि जब बंदा मारूफ पर उतर आएगा तो मुनकर को छोड़ ही देगा। जब वो नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा और मस्जिद से इतना जुड़ जाएगा तो गुनाह करेगा ही नहीं। तो मैंने कहा फिर नऊज़ बिल्लाह, यानी नहीं अनिल मुनकर का इनकार, एक तो करते ही नहीं अनिल मुनकर, बुराई से नहीं रोकते, कहेंगे इससे इख्तिलाफ होगा, अगर हम बुराई से रोकेंगे, झूठ से रोकेंगे, सूद से रोकेंगे, गीबत से रोकेंगे, चुगली से रोकेंगे, तो इससे क्या है, इख्तिलाफ होगा, इंतिशार होगा। आप क्या है, सिर्फ मारूफ का हुक्म करें, भलाई पर उसको मतलब इतना ज़्यादा मारूफ का हुक्म करें, मारूफ का हुक्म करें, भलाई का हुक्म करें, ताकि मुनकर वजूद में ही ना आए। तो मैंने उन साहब से कहा नऊज़ बिल्लाह, फिर तो अल्लाह से तो गलती हो गई। ये बात अल्लाह की समझ में नहीं आई, आपकी समझ में बात आ गई।
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معروف کا اتنا حکم کریں منکر کی ضرورت نہ پڑے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار مرتبہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ بار بار کہہ رہا ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے تو آپ دائرے ایمان سے خارج ہیں. اور تمام تبلیغی احباب سن لیں، اگر آپ کا کسی کا عقیدہ، ایک تو یہ نہ کریں تو گنہگار ہوں گے، صرف اگر آپ نہیں عن المنکر کا انکار کریں گے اور یہ عقیدہ رکھیں گے کہ معروف کا اتنا حکم کرو کہ نہیں عن المنکر کی ضرورت نہ پڑے، تو اللہ کی طرف جہل کی نسبت لازم آئے گی کہ اللہ کو علم ہی نہیں تھا. یہ تھیوری، یہ کیا ہے سمجھ، اور یہ سمجھ جو آپ کی عقل میں آ گئی، نعوذ باللہ، یہ شکل اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ذرے ذرے کا علم ہے، یعنی یہ والی شکل جو آپ نے پیش کری اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی. ایک بات اس لیے کفر لازم آئے گا. دوسرا یہ ہے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا انکار لازم آئے گا. اور آپ قربان جائیے، حضرت مولانا شیخ نسیم غازی صاحب، شیخ الحدیث جامع الہدیٰ، مراد آباد کے شیخ الحدیث تھے. مراد آباد کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامع الہدیٰ کے نام سے، اور مراد آباد کی مرکز والی مسجد میں حضرت 40 سال امام رہے. حضرت سے ڈائریکٹلی میں نے سوال کیا، بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اکابر علماء میں. ابھی انتقال ہوا حضرت کا 2-2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے. تو حضرت سے میں نے کہا، حضرت جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ معروف کا اتنا حکم کرو کہ منکر سے روکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا دائرہ ایمان سے خارج ہے ایسا بندہ جس کا عقیدہ ہو. تو میں نے حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بولے ہاں، میں ابو المفتی، حضرت نے یہ الفاظ مجھ سے کہے کہ ابو المفتی اس بات کو کہہ رہا ہے. اچھا، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. ایک بندہ نماز نہ پڑھے گناہگار، ایک بندہ حج نہ کرے گناہگار، ایک بندہ نماز کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، زکوٰۃ کا انکار کرے تو کافر ہوگا. اسی طریقے سے ایک بندہ نہیں عن المنکر اگر نہیں کر رہا ہے تو صرف کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں عن المنکر کا انکار کرے گا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو قرآن پاک کی آیات کا انکار لازم آئے گا. اس لیے اگر جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے تو سن لیں کان کھول کر، میں صرف آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دائرہ ایمان سے خارج ہیں. ایسی باتوں سے توبہ کریں. اور اگر یہ تو حقیقی بات ہے کہ یہ آیات کے اولین مصداق صحابہ ہیں، وہ صحابہ نے اس آیت کو کیا سمجھا؟ یہ سمجھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے؟ طاقت کے زور پر کیا جائے، اور انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. پورے جزیرے عرب میں سب سے بڑا منکر کفر اور شرک، کفریہ نظام، تو اس کو اکھاڑ پھینکا، اسلامی نظام کو نافذ کیا. لیکن چلو ہم اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان سے بھلائی کا حکم کریں، زبان سے کیا ہے اس کو ہم برائی کو روکیں. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من رآ منکرن فلیغیر بیدی، اگر آپ کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روک دیں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، قوت نافذہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فبلسانی، زبان سے اس کو آپ برا کہیں، زبان سے آپ روکیں. زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ فبقلبی، آپ دل سے اس کو برا جانیں کہ یہ برا کام ہے. تو وذالک اضعف الایمان، یعنی زبان سے نہ روکنا، دل سے اس کو برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے. لیکن جماعت والے تو منکر کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہوتا. پوری تبلیغی جماعت، چاہے شورا والے ہوں چاہے سعد والے ہوں، دونوں کے وہاں معروف کا یہ حکم ہے. حالانکہ معروف کا بھی حکم نہیں، صحیح دیکھا جائے تو صرف اپنی جماعت کا حکم ہے کہ نکلو 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 گشت میں، اپنے مخصوص اعمال کا حکم ہے. لیکن چلو اگر ہم مانتے ہیں معروف کا حکم کرتے ہیں، اس بات کو چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، منکر کا کوئی خانہ نہیں ہے. تو بھائی اس لیے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ آیت مروجہ تبلیغی جماعت پر فٹ نہیں ہوگی. اور وہ اس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ بس بالکل کیا ہے، ابھی نازل ہوئی ہے، ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہے، ہم پر ہی نازل ہوئی ہے. چاہے وہ رائے ونڈ والے ہوں، چاہے وہ مرکز والے ہوں، چاہے وہ شورا والے ہوں، سب کیا اسی طریقے سے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، رائے سے تفسیر کرتے ہیں. اولین اعلیٰ درجہ جو ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا یہ ہے کہ جس کو مفتی سعید صاحب نے ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا اعلیٰ درجہ ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر بالید، یعنی قوت سے کیا جائے. قوت سے صحابہ نے کر کے دکھایا امت کو. اور آج بھی جو تحریک یعنی قوت سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے گی تو وہ کیا ہے؟ اعلیٰ درجے پر عمل کرے گی. لیکن میں کہتا ہوں ادنے ہی درجے پر عمل کر لیں آپ کے اوپر آپ اس آیت کا مصداق یا الحاق بن جائیں گے. شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف، معروف کا مکمل حکم کریں، ہر بھلائی کا حکم کریں، روزے کا بھی، نماز کا بھی، زکوٰۃ کا بھی، اور ہر منکر سے نکیر بھی کریں، سود سے بچنے کی، علماء کی بے عزتی سے بچنے کی، اور مدارس کی مخالفت سے بچنے کی، اور کیا ہے تفسیر کی مخالفت سے بچنے کی. ہر منکر پر نکیر کریں، ہر بھلائی کا حکم کریں. تو آپ بھی اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں.
لیکن یہاں ایسا نہیں، اس لیے لہذا یہ آیت کا مصداق جماعت والے نہیں ہے، جماعت والوں پر یہ آیت فٹ نہیں ہوگی۔